وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. صدق اللہ العظیم. جو ذکر رحمان سے دور ہو جائے شیطان کے قریب ہو جاتا ہے. اور شیطان ڈنکے کی چوٹ کہہ چکا ہے کہ وہ آپ کو سیدھے راستے پر نہیں چلنے دے گا. جب سیدھے راستے پر کوئی نہیں چلتا تو اس کی زندگی سکون، اعتدال اور توازن سے ہمکنار نہیں رہتی. جسم انسانی خاکی ہے، روح اللہ کی طرف سے آئی ہے. الروح من امر ربی، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. جسم خاکی خاک سے قریب رہ کر پلتا بڑھتا ہے اور بالآخر وہیں چلا جاتا ہے. جبکہ روح جو اصل انسان ہے، جس کے چلے جانے کے بعد یہ جسم اپنی توقیر اور اپنی عزت بحال نہیں رکھ سکتا الا ماشاء اللہ. روح کی زندگی کا انحصار اللہ کے ذکر پر ہے، اللہ کے تعلق پر ہے. یوں تو انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں کئی غیر متوازن مراحل گزرے، لیکن اس وقت انسانیت جس مرحلے سے گزر رہی ہے یہ اللہ سے لا تعلقی کا ایک دردناک مرحلہ ہے. جسے آپ مادہ پرستی کہہ سکتے ہیں. اور مادہ پرستی قرآن کریم نے اس پر جو تبصرہ فرمایا وہ یہ ہے
افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنا معبود بدل ڈالا، اپنا الہ بدل ڈالا، یعنی اللہ کے بجائے اس نے نفس کو، خواہشات نفس کو معبود بنا لیا، اس کی بندگی کرتا ہے۔ تو بھائی خیر کے فیصلے تو سارے وہاں سے ہوتے ہیں، پتا جب تک مرکز سے جڑا رہتا ہے، درخت سے جڑا رہتا ہے، اس کی زندگی باقی رہتی ہے، اور جو ہی کٹتا ہے اس کا سوکھ جانا فطرت ہے۔ انسان اللہ سے جب تک وابستہ رہتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق قائم رہتا ہے، وہ خس و خاشاک کے جھونپڑے میں بھی پرسکون ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس کا وہ تعلق کمزور ہو جائے یا کٹ جائے تو پھر ایکڑوں میں پھیلے ہوئے محلات میں بھی اسے مادہ میسر آتا ہے، سکون نہیں۔ اہل نظر نے سب سے زیادہ محنت اس بات پہ کی ہے۔ حیوان ناطق کو انسان کامل بنانے کے لیے سب سے زیادہ اس ہدف کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ کتابیں اچھی چیز ہیں، لائبریری، کتب خانے معلومات فراہم کرتی ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن اہل نظر کا قرب اگر میسر نہ آئے تو یہی کتابیں انتہائی خطرناک چیز ہیں۔ پھر ان کتابوں سے متکبرین پیدا ہوتے ہیں اور ضال مضل پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم بعد میں نازل ہوا، صاحب قرآن نے محنت پہلے ہی شروع کر رکھی تھی۔ جس ظرف میں وحی نے جگہ لینی تھی، جہاں قرآن محفوظ ہونا تھا، اس ظرف کی پاکیزگی کے لیے صاحب کتاب نے پہلے سے ہی محنت شروع کر رکھی تھی، جسے قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، وہی کامیاب ہوا جو پاک ہوا۔ اب یہ پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اچھے باتھ سوپ سے یا کسی شیمپو سے نہا کر واش روم سے باہر آ گئے ہیں اور آپ پاک صاف ہو گئے ہیں۔ قرآن کی نظر میں یہ پاکیزگی وہ نہیں ہے جو وہ چاہتا ہے۔ قرآن کی نظر میں پاکیزگی وہ ہے جس کا تعلق انسان کے قلب کی دنیا سے ہے، دل کی دنیا سے ہے۔ اگر دل، قلب انسانی مخلوق کی طرف متوجہ ہے تو اس نے ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیا۔
پھر ہوگا یہ کہ مخلوق آگے ہوگی، یہ اس کے پیچھے بھاگے گا۔ لیکن اگر قلب انسانی خالق کی طرف متوجہ ہے تو خیر کی طرف جا رہا ہے، پھر یہ مخلوق سے مستغنی ہوگا اور مخلوق اس کی تلاش میں ہوگی۔ فار ایگزامپل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل دیکھنے میں آیا کہ وہ چلتے چلتے کبھی رک جاتے ہیں اور پلٹ کے دیکھ کر فرماتے ہیں میں تجھے مغلظہ طلاق دے چکا ہوں جس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھنے والوں کو مخاطب یا مخاطبہ نظر نہیں آتی تھی کہ وہ کس سے فرما رہے ہیں۔ ایک بار دیکھ لیا سن لیا، دوسری بار دیکھ لیا سن لیا، پھر لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کس سے کہتے ہیں؟ جس سے آپ خطاب کرتے ہیں ہمیں تو وہ نظر نہیں آتا یا نظر نہیں آتی۔ وہ منکوحہ کون سی ہے جسے آپ مغلظہ دے چکے ہیں؟ مغلظہ طلاق کی وہ قسم ہے جس میں رجوع نہیں ہوا کرتا، رجعی ہوتی ہے، بائن ہوتی ہے اور مغلظہ ہوتی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ زیر لب مسکرائے اور فرمایا میں اس سے نہیں کہتا ہوں، یہ دنیا بن سور کر میرے سامنے آتی ہے، رنگ و روغن لگا کر میرے سامنے آتی ہے، اور میں اس دنیا سے کہتا ہوں میں محمد عربی کا تربیت یافتہ ہوں، تیرا رنگ و روغن مجھے فریب نہیں دے سکتا، میں تجھ سے دھوکہ نہیں کھاؤں گا۔ یہ قلب انسانی کا وہ مقام ہے جہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں۔ یہ کتابوں سے نہیں پہنچتا انسان۔ اگر مجھے ارباب علم و دانش معاف فرمائیں تو عصر حاضر کے ہم جو دین کے نمائندہ بنے ہوئے ہیں، علماء کرام جن کو کہتے ہیں، ان میں خوشبو اور کشش کیوں نہیں رہی؟ ان سے خیر کے بجائے فتنے کیوں پھوٹ رہے ہیں؟ بہت اچھا انسان ہے جو خود کو پہچانے اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرے، تعویل نہ کرے، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ جو دوسروں کے تنکے تلاش کرنے کے بجائے اپنے شہتیر پر بھی نظر رکھے۔ پاکیزگی قلب و نظر کا اہتمام نہ رہا۔ مدارس تو ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، لیکن روحانی اصلاح کے مراکز کم ہو گئے، ان پر بھی مادہ پرستی نے قبضہ کر لیا۔ سو ہوس ناچ رہی ہے ہر طرف، ہوس، عشق رخصت ہو چکا۔ اور یہ تقاضۂ فطرت ہے کہ جہاں ہوس ہوگی وہاں لڑائیاں ہوں گی، جہاں عشق ہوگا وہاں قربانیاں ہوں گی۔ یہ قاعدہ فطرت ہے۔ آج تک دنیا کی کسی آنکھ نے شمع پر جلنے والے پروانوں میں لڑائی نہیں دیکھی۔ لڑائی جب بھی دیکھی جائے گی کسی ڈیڈ باڈی پر جانوروں کی دیکھی جائے گی۔ عشق قربانی کا نام ہے اور ہوس لڑائیوں کا نام ہے۔ میں اسی بر صغیر کی بات آپ کے سامنے چھوٹی سی رکھتا ہوں۔ اتنے مختصر سے وقت میں
بات کرنے کی صلاحیت ہمارے ان عزیزوں کو ہے۔ اب میں اپنے معافی ضمیر کو سمیٹ کر بہت ہی اختصار کے ساتھ اسی وقت میں رہتے ہوئے پورا کروں، یہ میرے لیے بہت آزمائش ہے۔ تو ہمارے ایک اللہ والے گزرے ہیں گنگوہ میں، حضرت شاہ عبد القدوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی سیرت کا صرف ایک نقش رکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ اللہ کا بندہ کس مقام پر تھا۔ کئی سال ہو گئے انہوں نے جوڑا نہیں بدلا، اسی کو ٹانکے لگا رہے ہیں، پرانا ہو گیا ہے، جہاں سے پھٹتا ہے اس کو ٹانکا لگا دیتے ہیں، جوڑا نہیں بدلا۔ تو حلقہ احباب میں سے کسی نے عرض کیا حضرت بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، بہت پرانا ہو گیا ہے، اب آپ بدل لیں۔ فرمایا تلاش میں ہوں، جب کسب حلال سے سلا ہوا کوئی کپڑا مل گیا تو نیا بنوا لوں گا۔ یاد رکھنا، کسب حرام نسل بعد نسل تباہیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جنریشن ٹو جنریشن ڈیمیجز ہوتی ہیں کسب حرام سے، اور اسی طرح کسب حلال سے سعادت بھی نسل بعد نسل چلتی ہے۔ آج ہوس نے انسان کو مجبور کر دیا ہے سمیٹنے کو، یہ حلال کا ہے کہ حرام کا، اس کا کوئی امتیاز نہیں، سمیٹو۔ اس کے اثرات آپ کے سامنے۔ تو جس نے پوچھا تھا آپ کے حلقہ احباب میں سے، اسی نے اگلے دن سے ایک کام شروع کر دیا، مزدوری شروع کر دی، یہ جو دہاڑی کی مزدوری ہوتی ہے، اس مزدوری کے ذریعے کچھ رقم اس نے اکٹھی کر لی، اور اس رقم سے اس نے کپڑا خریدا اور حضرت کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا۔ حضرت نے اس سے دوسرا جوڑا بنوا لیا اور انہی 2 جوڑوں میں پوری زندگی پوری کر لی۔ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے فرزند تھے شاہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے انتقال کے بعد عمارتیں بھی بڑی اچھی بن گئیں، بلڈنگیں بھی بہت اچھی بن گئیں، لیکن وہ سکون، وہ خوشبو، وہ کشش جو حضرت شاہ عبد القدوس کی زندگی میں تھی وہ معدوم ہو گئی۔ تو ایک دن انہوں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ ابا حضور کے دور میں جو خوشبو تھی، جو مہک تھی، وہ اب نظر نہیں آتی، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ مہک روحانی زندگی کی تھی جو دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ بھی چلی گئی۔ بھائی یہ دھواں مت پھیلاؤ بچے۔ تو اس نے عرض کیا اگر میں وہ کہیں سے چاہوں کہ ڈھونڈوں کہاں ملے گی؟ والدہ گرامی نے فرمایا بلخ میں تمہارے والد گرامی کے ایک فیض یافتہ اللہ والے ہیں، حضرت شاہ نظام الدین بلخی، اگر ان تک جا سکتے ہو تو شاید یہ جوہر تمہیں میسر آ جائے۔ پیغام بھیجا شاہ نظام الدین کو، میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے
شیخ زادہ کے استقبال کے لیے، مخدوم زادہ کے استقبال کے لیے اہتمام کیا، کچھ منزلیں آگے بڑھ کر ان کو خوش آمدید کہا، پھر لے آئے، رہنے کو بہت اچھا نظام اور خورد و نوش کا بہت اچھا اہتمام جو کر سکتے تھے کیا، اپنی مسند پر ان کو بٹھاتے تھے اور خدام کے صف میں وہ خود بیٹھتے تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ میں اجازت چاہوں گا۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ تو ایک ہیرے اور جواہرات کا طبق انہوں نے حضرت کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا۔ شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ ہیرے دیکھے تو فرمایا میں آپ سے یہ ہیرے یا یہ جوہر لینے نہیں آیا ہوں، مجھے وہ جوہر چاہیے جو آپ ابا حضور سے لائے تھے، اگر دے سکتے ہیں تو وہ عنایت کر دیجئے، ان کی تو کمی نہیں ہے، بہت ہے میرے پاس۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت شاہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہیں بدل لی اور فرمایا تو پھر دلہن کی طرح بن سنور کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، مخدوم بن کر کیوں آئے ہو؟ یہ بھی کی بات ہے کہ قربانت شوم قربانت شوم قربانت شوم کہہ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ تمنا ظاہر کی کہ میں جسم کے لیے نہیں آیا، میں دل کے لیے آیا ہوں، تو پھر اب جو کچھ ان کو ایک معالج کی حیثیت سے، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کرنا تھا وہی کیا۔ فرمایا اٹھو۔ کہاں تو وہ اطلس و کم خواب سے سجا ہوا بستر تھا، اور اب فرمایا جاؤ سامنے وہ جو ہمارے گھوڑے ہیں ان کے طویلہ میں جا کے خدام سے کہا اس کو چارپائی ڈال دو کسی چادر اور تکیے کے بغیر، اور وہاں ہمارے شکاری کتے بھی ہیں ان کو بھی سنبھالا کرو، جاؤ وہیں بیٹھو۔ خدام سے کہا ایک دن گزار کے دوسرے دن روٹی کا کچھ ٹکڑا اس کو دے دیا کرو زندہ رہنے کے لیے۔ آپ کی سمجھ میں میری گزارش آ رہی ہے؟ ایک تن کی دنیا ہے جس کے ہم بادشاہ ہیں، اور ایک من کی دنیا ہے، اگر اختیار نہیں کر سکتے تو سن تو لیجئے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، وہ جو صفائی کرنے والی ایک خاتون تھی اس سے کہا کہ دیکھو آج تم وہ جو گھوڑوں کا طویلہ ہے اس سے جب کوڑا اٹھا کر نکلو نا تو اس کے قریب سے گزرتے ہوئے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دینا، اور وہ جو کچھ کہیں مجھے بتانا، ان سے کچھ نہ کہنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ مخدوم زادہ نے جب دیکھا کہ مجھ پر کوڑا پھینک دیا ہے اس نے، گھوڑوں کی لید پھینک دی ہے، تو جلال میں فرمایا سفر میں ہوں، گنگو ہوتا تو میں تجھے بتاتا، اندھی ہو، دکھائی نہیں دیتا، تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا معافی چاہتی ہوں جی، جا کے حضرت کو رپورٹ دی۔ فرمایا ہاں بیماری شباب پر ہے، بیماری شباب پہ ہے۔ پھر ڈیڑھ سال گزار دیا۔ اب فرمایا اسی طرح کرو، دیکھو اب کیا کہتا ہے۔ اس خاتون نے پھر قریب سے گزرتے ہوئے کچھ ڈال دیا تو صرف دیکھا، بولے کچھ نہیں، لیکن جلال سے دیکھا، آ کے بتایا
فرمایا ہاں کمی تو آئی ہے لیکن ابھی باقی ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزار دیا، فرمایا اب جاؤ اور قریب سے گزرتے ہوئے یہ پورا ٹوکرا جو ہے نا تمہارا کوڑے کا، اس کے اوپر الٹ دینا، وہ خود بھی گر جانا۔ اس نے ایسے ہی کیا اور خود گر پڑی۔ اب شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کو بھول کر اس بوڑھی کے کپڑے صاف کرنے لگے۔ اوہو کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی، مجھ سے ٹھوکر کھا کے جو گری ہو کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی، شاید میں نے خیال نہیں کیا، میرا کوئی بازو یا میرا پاؤں تجھے اٹک گیا کہ تو گر گئی، معاف کرنا۔ انہوں نے آ کر حضرت کو رپورٹ دی۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ خیر ہو گئی۔ 2-3 روز گزارے، شکار کا پروگرام بنایا۔ اب یہ جو اہل نظر کے اس قسم کے معمولات ہیں وہ بظاہر تو ایک عام تأثر رکھتے ہیں کہ شکار کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ جانوروں کا شکار کم اور دلوں کا شکار زیادہ ہوتا ہے۔ شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے بڑے تنمند 2 کتے لگائے گئے کہ ان کو سنبھال کے رکھو، اور جب تک میں نہ کہوں چھوڑنا نہیں ہے انہیں۔ اب یہ جو شکاری کتے ہوتے ہیں اگر ان کے سامنے کوئی شکار آ جائے وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں، ان کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کوئی ہرن یا کوئی خرگوش ویرانے میں سامنے آیا تو وہ انہوں نے کھینچا تانی شروع کر دی، ادھر والا کھینچتا ہے تو یوں گر جاتے ہیں، ادھر والا کھینچتا ہے تو یوں گر جاتے ہیں۔ سنگریزے اور پتھر جسم کو زخمی کر رہے ہیں، ہونے دیا۔ یہ لمحہ گزر گیا۔ پھر یہ شاہ ابو سعید اپنے احباب سے فرماتے ہیں میرے حضرت نے کوئی ناراضگی کا اظہار تو نہیں کیا، میں ان کو قابو نہیں کر سکا۔ حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوئے ہیں تو خواب میں شیخ کی زیارت ہوئی۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی نے فرمایا نظام الدین ہم نے تو تیرا اتنا سنگین امتحان نہیں لیا تھا جتنا تو نے میرے بیٹے کا امتحان لیا۔ انہوں نے عرض کیا حضرت میری بیماری بھی اتنی خوفناک نہیں تھی جس قدر خناس آپ کے فرزند میں اترا ہوا تھا نفسانیت کا۔ یہ پیر زادگی، شاہزادگی، مخدوم زادگی مستقل بیماری ہی تو ہے۔ صبح اٹھے، خود وہاں چلے گئے ان کے پاس، گلے لگایا، فرمایا ابو سعید جاؤ گنگو میں، عبد القدوس کا دور بھی دنیا نے دیکھا تھا لیکن انشاءاللہ اب تیرا دور بھی دنیا دیکھے گی۔ اور پھر وہ ویسا ہی ہوا کہ جو ہی شمع روشن ہوئی پروانوں کا ہجوم ہو گیا اور مادیت کی جگہ روحانیت آ گئی، خوشبو دور دور تک محسوس کی جانے لگی۔ کتنے منٹ باقی ہیں جی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، وہ جو ایک شعر ہے نا اقبال مرحوم کا، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، تو یہ شبانی اور کلیمی کیا ہے؟ شبانی یہ ہے کہ جب مصر سے آئے ان کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا،
جس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اور پھر یہ آ گئے حضرت شعیب کے پاس. قصہ تو بہت لمبا ہے، قرآن کریم میں بیان ہوا ہے. تو حضرت شعیب کی 2 بچیوں کو انہوں نے، جو کنویں پر دور بیٹھی تھیں، قوم پانی لے رہی تھی، انہوں نے قوم سے کہا ان بچیوں کو پہلے بھرنے دو. قوم نے کہا یہ ہماری پراپرٹی ہے، ملکیت ہماری ہے، ہم پہلے پانی لے لیا کرتے ہیں، پھر ان کی باری آتی ہے چاہے رات ہو جائے. فرمایا اچھا پھر جلدی سے برتن رکھ دو. وہ تو 4-5 لوگ مل کر وہ جو چرخی ہوتی ہے پانی کا ڈول نکالنے کے لیے اس کو کھینچ رہے تھے، اور کلیم اللہ نے یوں اشارہ کیا تو برتن بھرتے چلے گئے. بس چٹکیوں میں سارے برتن بھی بھر گئے. پھر ان بچیوں کے برتن بھی بھر دیے اور فرمایا جاؤ. تو پھر ان میں سے ایک بچی نے جا کے اپنے والد گرامی کو بتایا. وہ الفاظ یاد ہیں؟ ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آپ کو قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے. آپ یقین کریں، قرآن سے باتیں کیا کرو، قرآن کریم کی بات سمجھنے کی کوشش کیا کرو. آپ کے سارے دکھوں کا علاج ہے اس میں، ساری ٹینشن ختم کرے گا. قالت احداہما، ان بچیوں میں سے ایک نے کہا یا اباتی، ابا حضور استاجرہ، اس نوجوان نے جو محنت کی ہے، پانی بھر بھر کے دیا ہے، اس کو اس محنت کا اجر ملنا چاہیے، مزدوری ملنی چاہیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ جس کو اجر دیں گے، مزدوری دیں گے، وہ بہت مناسب جگہ پر جائے گی کہ وہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے. اب مفسرین نے ان دونوں لفظوں پر غور کہ قوی یوں تھا کہ 5-6 لوگ چرخی کھینچتے تھے، انہوں نے یوں اشارے سے اس کو چلایا. وہ آہستہ کھینچتے تھے، انہوں نے مشینی انداز میں چلایا، قوی ثابت ہو گئے. اور امین یوں ثابت ہوئے کہ اس سارے مرحلے میں، اس سارے عرصے میں نظر اٹھا کر ان بچیوں کی طرف دیکھا نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں. سب سے بڑی امانت ہے یہ انسانی کردار کی، کہ وہ اپنے کردار میں کتنا امین ہے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم 8 سال میرے ہاں میری بکریاں چراؤ، 8 سال میری طرف سے، اور اگر کچھ اوپر کر لو گے تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا. 10 سال بکریاں چرائیں. ان بچیوں میں سے ایک کا نکاح حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. اب اس دوران صرف بکریاں نہیں چرائیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ ہے، ہر پیغمبر کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، ان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ دن کو کچھ وقت کے لیے آرام کرتے تھے، پوری رات ذکر اللہ میں گزارتے تھے، شب خیز تھے، عابد شب زندہ دار تھے، دن کو تھوڑا سا وقت آرام کر کے اپنے جسمانی تقاضے پورے کر لیتے تھے، رات پوری اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. اب یہاں مجھے ایک رخ سامنے آ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لوں. پوری رات عبادت کرتے تھے، ان کے لیے یہ آیت نازل نہیں ہوئی
کہ قم اللیل الا قلیلا، اور اس کا محبوب رات کے کچھ حصے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے، اس خلوص کے ساتھ، اس انہماک کے ساتھ، اس استغراق اور جذبہ احسان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک تم میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو، تیرے آنسوں کی روانی سے تیرا گریبان تر ہو جاتا ہے، تیرے سجدے کی جگہ بھی تر ہو جاتی ہے، میرے محبوب یہ تیرا رات بھر کھڑے رہنا تیری تسکین کا باعث ہے، تیری خوشی کا باعث ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو، وہ تیرا آرام کرنا میری خوشی کا باعث ہے۔ یہ انفرادیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نظر آتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دن کو بکریاں چراتے ہیں، تو رات کو چونکہ یہ کزن بھی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انکل بھی ہیں، کزن نہیں، کزن تو ان کی وہ بچی تھی جن سے ان کا نکاح ہوا۔ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو بکریاں چراتے ہیں۔ یہ بکریاں بھی چرا نہیں رہے، چروائی جا رہی ہیں، ان سے وہ جو ٹریننگ کے پروسیس ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں کہ پہلے بکری شوخ جانور ہے، دوسرے جانوروں کے مقابلے میں شوخ ہے۔ آپ دیکھیں گے بیری کے پتے کھانے کے لیے اگلی دو ٹانگیں اوپر رکھی ہوئی ہیں، اور انسان دیکھ کر حیران ہوتا ہے، گرتی بھی نہیں، کیسے اپنا باڈی بیلنس سنبھال رکھا ہے۔ یا پھر یہ کہ کسی دیوار پر چلی جا رہی ہے، گرے تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے، قابو نہیں آتی۔ تو حق تعالی نے پہلے اپنے دائی اور اپنے مبلغ بندوں سے یہ جانور چرائے، پہلے ان کو قابو کرنا سیکھ لو، اپنا سٹیمنا بلڈ کر لو، کہ اس کے بعد پھر تمہیں اس سے زیادہ شوخ جانوروں سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ سو بکریاں چرائیں، آخری مدت میں پھر اس مقام پر جا پہنچے کہ ایک بکری بھاگی، اس کو پکڑتے رہے، دن بھر ہاتھ نہیں آتی تھی، شام کو پکڑ لیا، سوچا گیا بڑے جلالی پیغمبر اللہ کے، طبیعت میں ذرا کچھ جوش ہے، ذبح کریں گے اور اس کے باربیکیو بنائیں گے۔ لیکن جب پکڑ لیا تو بکری کی ٹانگیں دبانے لگے، فرمایا دن بھر بھاگتی رہی ہو پگلی، خود کو بھی تھکایا، مجھے بھی تھکا دیا۔ جب اس مقام پر پہنچے تو پھر طور پر کلیمی شروع ہوئی، شبانی مکمل کر لی تو پھر طور پر کلیمی شروع ہوئی کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک۔ طور پر گئے، ایک روشنی دیکھی اور گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ انگاروں کا بندوبست کرتا ہوں تاکہ لکڑیاں جلائیں، ضروریات پوری کریں۔ وہ آگ تو نہیں تھی، وہ تو عشق کی آگ تھی۔ وہاں پہنچے ہیں تو آواز آئی انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی۔ یہ ہے شبانی سے کلیمی۔ ہماری نظر میں تو 10 سال ہیں، لیکن عشاق کی نظر میں 2 قدم ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک یہ زندگی ہے جس کی کامیابی من کے تقاضوں کو پورا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور ایک یہ زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، تن کے تقاضوں کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو تن کے تقاضے ہیں آپ کو خوب معلوم ہے یہ کتنے دیر پا ہیں۔ ایک جھٹکا لگتا ہے اور انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ اللہ کتب خانوں کو بھی سلامت رکھے، لائبریریاں بھی سلامت رہیں،
کتابیں بھی اور بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن مجھے کسی صاحب نظر کی تلاش ہے، کوئی صاحب نظر۔ عادت اللہ یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ جب انسانیت پستی ہے اور اس کے حالات پیچیدہ تر ہوتے ہیں تو پھر من جانب اللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ کوئی صاحب نظر ان کی رہنمائی کے لیے آ جائے۔ من یجدد لہا دینہا، آپ کا یہ پورا بر صغیر جو حلقہ بگوش اسلام ہوا ہے، میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ بزور شمشیر نہیں ہو، چند اہل نظر کے خلوص کے نتیجے میں ہوا۔ عرب تو بزور شمشیر کامیابی وہاں حاصل کی فرزندان اسلام نے، کیسر اور کسرا کو سیدھا کیا اسلام کے فرزندوں نے، لیکن جس خطے میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس خطے میں رہنے والوں کے لیے اللہ کے کچھ بندے ایسے آئے۔ حضرت مجدد شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ جب جیل میں ڈالے گئے، ایک متکبر نے انہیں جیل میں ڈالا کہ ان سے کس طرح بچا جائے، تو خوشبو چاہے عطار کی دکان پہ ہو یا میری جیب میں ہو، خوشبو ہی تو ہے، اس نے تو مہکنا ہے۔ حضرت مجدد جیل میں گئے تو وہاں ان کی مہک نے جیل کی چار دیواری کو معطر کر دی، اور جیل کی چار دیواری سے باہر وہ خوشبو چلی جانے لگی۔ غیر مسلموں میں یہ تمنا اور آرزو پیدا ہوتی تھی کہ ہم مجدد کی محفل میں جا کے بیٹھیں، اس چہرے کو دیکھیں جس کے دیکھنے کے بعد باطن سے اضطراب ختم ہو جاتا ہے اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا جرم کر کے لوگ جیل جاتے تھے اور ان کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ جیل میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے لاکھوں سینوں میں ایمان کا نور اتارا۔ شاید میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ چکا ہوں۔ آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان چہرے کی آنکھوں سے دیکھنے کے بجائے، یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے، دل کی آنکھوں میں نور پیدا کریں، بصارت بھی سلامت رہے، بصیرت پیدا کریں۔ ہمارے حالات کے موجودہ ارتعاش میں خیر اور سکون کا راستہ یہی ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کر لیجیے، صرف اللہ سے تعلق مضبوط کر لیجیے۔ زمین کانپ کانپ کر آپ کو وارن کر رہی ہے۔ پانی جو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے ذریعے آپ کو میسج کنوے ہو رہے ہیں، آپ کو زندگی کے ہر گوشے سے تنبیہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہو جائیے، خود کو ٹھیک کر لیجئے، اس سے پہلے کہ وقت اپنا فیصلہ صادر کرے۔ اللہ ہمیں قوم یونس کی نسبت عطا فرما دے، قوم نوح بن کر کہیں ہم صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیے جائیں، اور ان تمام تنبیہات کو نظر انداز کر کے کہیں ہم اپنی ہلاکتیں نہ سمیٹ لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ میرے عزیز مولانا قاری محمد طیب صاحب کا حکم ہوا کہ میں جمعہ تو میں نے پڑھنا تھا، میں نے ان کو رات بتایا، مجھے امبیسی میں آنا تھا، ہم سالانہ اس میں جائیں گے بنگلہ دیش، یہ 31واں سفر ہوگا،
آپ تو بھول بیٹھے ہیں نا، لیکن میں ہر سال جاتا ہوں اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہو۔ عزیزان گرامی، بنگال کے مسلمان جتنا محبت کرتے ہیں مجھ سے اور پاکستان سے، مجھے یہاں بھی نظر نہیں آتی۔ پاکستانیوں میں وہ محبت نہیں نظر آتی جو وہ نظر۔ تو ان کے حکم پر میں نے آپ کے سامنے چند باتیں کہہ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔